فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا، اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو، اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ۔ اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وقوفی کا کام کر رہے ہو؟ اولا یعلمون، یہ تبصرہ اللہ کا ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اب آ رہی ہے وہ اصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں، کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی الف بیتیں نہیں آتی، دین کے جو ہے مبادی تک سے ناواقف ہیں، بہت پڑھے لکھے، اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے، اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھی لکھی۔
تو اب انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر. کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی دیوبندی ہیں وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے. منہم امیون. اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں. یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا. یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. یہ امانی ہے. تلک امانیہم. اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، ہمیں نکال لیا جائے گا. یہ امانی ہے. تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی، امنیہ کہتے ہیں خواہش، امانی اس کی جمع ہے. یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ. یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور وہ نہیں کچھ کر رہے ہیں مگر ظن و تخمین، گمان ہے، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت ترین. تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت. یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے. اب کوئی شخص آیا، اس نے ایک رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا اور کہا یہی دین کا تقاضا ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے. اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم. تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وویل لہم مما یکسبون. اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں. اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وقالوا. اب یہ آگے امانی. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن. صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر فوراً نکال لیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. قل اتخذتم عند اللہ عہدا. ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ. کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت جب لگا رہے ہو، جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ. اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ. جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں. سیئۃ یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی. جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ. اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا. یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں. ایک گناہ. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے
کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے. اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی، اوپر صرف ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا. یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہیں لوگ گھر والے، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے قاعدہ کلیہ قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے. مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے؟ دین کے سارے تقاضوں کو ادا کرنا، وہ نیک عمل ہوگا. آپ نے ایک نیکی لے لی، یتیم خانہ کھول دیا، بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے. دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگو، اس کی شرائط پوری کرو. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم، اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا. ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے لیے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے. یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی. إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے. اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا. مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تم بھائی بھائی ہو. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اپنا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے. اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی. 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں. اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے. تو یہ تھی ان کی کیفیت. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے. تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے. حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا يَسْتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم وہی ہو، تم ہی ہو وہ تو تقتلون انفسکم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی، وَإِن یاتوکم اسارا، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تفادوہم، تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعویل عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی ہے، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں، ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے، ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کاروباری طبقہ ہے، سود کیا کرے اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں، فلاں ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے، یہ جو طوائف ہے ان سے جا کے پوچھیے، وہ بھی کہتے کیا کریں ہم، ہمارا یہ دھندا ہے، ہم بھی محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں۔ ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا بنگال کی پروسٹیچیوٹس مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹرویوز لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں، اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں وہ جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنیں گی، جلوسوں کے ساتھ ہوں گی، اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں، دمال کھیلتی ہیں، جو کچھ کرتی ہیں، وہ نیکی ان کے ہاں بھی ہے۔ تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزي فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت اور مسکنہ تھوپ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب میں۔ تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے اس کا اختیار ہے۔ لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے۔ رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹھ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو گئی۔ اللہ نا واقف نہیں ہے، اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ He knows you through and through, He sees you through and through. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور قفینا من بعدہ بالرسل، اور پھر اس کے بعد
پے بپے لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے۔